أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا إيمان والو عليكم أنفسكم تم پہ لازم ہے انفسکم کہ اپنے ذات کا خیال کرو، لا یضرکم من ضل نہیں نقصان پہنچا سکتا تمہیں جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو شہادت بینکم گواہ کھڑا کرنا ہے، بینکم تمہارا آپس میں، اذا حضر احدکم الموت جب آ پہنچے تم میں کسی ایک کو موت، حین الوصیہ وصیت کے وقت، اثنان دو آدمیوں کو، ذوا عدل منکم جو انصاف والے ہوں تم میں سے، او آخران من غیرکم یا اور دو گواہ ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ لوگوں سے، ان انتم ضربتم اگر ہو تم مسافر فی الارض زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت پھر آن پہنچے تمہیں دھچکا صدمہ موت کا، تحبسونہما تو روک رکھو تم ان گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ پھر وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا وہ کہیں کہ ہم نہیں خریدتے اس کے بدلے ثمنا قیمت، ولو کان ذا قربا اگرچہ ہو وہ ہمارا قریبی رشتہ دار، ولا نکتم شہادت اللہ اور نہ ہی چھپاتے ہیں ہم اللہ کی گواہی، انا بے شک ہم اذن اس وقت، لمن الآثمین البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو گزشتہ آیات میں
یہود و نصارہ کے بارے میں مضمون بیان ہوا، اور اسی طرح مشرکین کا اور ان کے شرکی عقائد اور کفری عقائد کا رد کیا گیا۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم ان باطل لوگوں کی مخالفت سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ تمہارا کوئی شخص بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم اپنے دین پر جمے رہو تو یہ باطل گمراہ طبقے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہدایت پر ہو، اور تم اپنے دین پر جمے رہو تو پھر تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ڈٹ کر استقامت سے اللہ کے دین کی دعوت میں لگے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے انفسکم، اپنی ذات، اپنی اصلاح، اپنی فکر، کہ تم اپنے آپ کو صحیح کرو، اور اس کے ضمن میں یہ تعلیم ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ لا یضرکم من ضل، نہیں تمہیں نقصان دے سکتا، نہیں تمہیں ضرر دے سکتا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے راہ راست سے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، جمیعاً سب کو، یعنی پروردگار کے پاس تمہارا حشر ہونا ہے، سارے اس دنیا سے لوٹ کر آخرت کی طرف جائیں گے تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں سب کو پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ اللہ اس وقت تمہیں بتلائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ آج جو انسان کر رہا ہے، بول رہا ہے، عمل کر رہا ہے، سب اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی حشر میں سب لوگوں کو سب کیے کا بتا دیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ اپنے اسی علم کے ساتھ لوگوں کا حساب کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں، ان کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ تین آدمی یہ سفر پہ نکلے، ایک مسلمان تھے، دو عیسائی تھے۔ مسلمان تھے حضرت بدیل ابن برقہ رضی اللہ عنہ، اور عیسائی تھے تمیم داری اور عدی ابن بدر۔ یہ بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بنے پھر، لیکن یہ واقعہ تب کا ہے جب یہ مسلمان نہیں تھے، عیسائیت پر تھے، اور اکٹھا سفر تھا۔ حضرت بدیل جو صحابی تھے، یہ اس سفر میں بیمار ہو گئے، اور ان کا سفر یہ تجارتی سفر تھا، اور تجارتی سامان ساتھ لے کے یہ جا رہے تھے۔ جب بیمار ہوئے حضرت بدیل تو ان کے پاس کافی سارا سامان تجارت کا موجود تھا۔ ان کو فکر ہوئی کہ یہ میرا سامان کیسے میرے گھر تک پہنچے، مجھے تو موت آ رہی ہے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، اور یہ سامان کسی طریقے سے گھر محفوظ چلا جائے تو میرے اہل و عیال کے کام آئے گا، انہیں اس سے فائدہ ملے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ کاغذ قلم پہ اپنا سارا سامان اس کی گنتی کر کے لکھ دیا کہ میرے پاس یہ سامان موجود ہے،
اور یہ 2 آدمی کے ذمے میں نے لگایا کہ یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دے۔ لسٹ سارے سامان کی بنائی اور اس لسٹ کو سامان میں چھپا کے رکھ دیا تاکہ ان 2 آدمیوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے پورے سامان کی لسٹ بنا دیا۔ اور یہ احتیاط اس لیے کی تاکہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ کہیں دھوکے بازی سے کام نہ لے لیں۔ سامان میں اس کو لسٹ کو محفوظ کر دیا اور ان سے کہا کہ بھائی تمہاری مہربانی ہوگی کہ تم میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو، کیونکہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور مجھے اب زندہ رہنے کی امید نہیں رہی۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ اسی بیماری میں فوت ہو گئے سفر میں، اور ان کا سامان، ان کے یہ دونوں جو ہم سفر تھے تمیم داری اور عدی، انہوں نے اپنے حفاظت میں لے لیا اور ان کے گھر تک وہ سامان انہوں نے پہنچا دیا۔ لیکن راستے میں کیا کیا کہ ان کے سامان سے ایک قیمتی پیالہ تھا اور وہ چاندی کا تھا، بھاری وزن کا تھا، اور اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، خوبصورت بھی تھا اور وزنی بھی تھا اور قیمتی بھی تھا۔ انہوں نے اس کو سامان سے نکال لیا، بقیہ سامان ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا، وہ برتن نہیں دیا، چھپا لیا، اور اس کو جا کے بعد نے کہا مکہ میں بھیجا یا کہیں بھی کسی سونار کے پاس جا کے اس کو بیچ دیا، اور اس کے پیسے دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو گھر والوں کو جب خبر ملی کہ بدیل فوت ہو گئے، گھر میں ظاہر ہے کوہرام مچ گیا، گھر کا سربراہ دنیا سے چلا گیا، پریشان جو ہوتا ہے ماتم پہ، فوتگی پہ۔ جب کئی دنوں کے بعد یہ لوگ اپنے صدمے سے نکلے، پریشانی سے، دکھ سے، تو انہوں نے سامان کھولا، سامان کھول کے دیکھا کہ سارا سامان محفوظ ہے، اور انہیں وہ لسٹ بھی مل گئی، اور جب لسٹ کے مطابق سامان چیک کیا تو اس میں ایک پیالہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے بدیل کے گھر والوں نے تمیم داری کو اور عدی بن بدر کو بلایا، کہا آپ لوگوں سے کچھ بات پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو کیا؟ تو کہنے لگے یہ پوچھنا ہے کہ بدیل نے کوئی سامان کسی کے ہاتھ بیچا ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی سامان کسی کو ہدیہ یا خیرات کیا ہو؟ کہا نہیں۔ یا کسی سامان کی وصیت کر دی ہو کسی کو دینے کی؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے سامان سے لسٹ ملی ہے، فہرست، اور اس میں ایک پیالہ لکھا ہوا ہے اور وہ پیالہ سامان میں نہیں ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ بدیل نے کوئی سامان بیچا بھی نہیں کسی کے ہاتھ، کسی کو ہدیاتاً دیا بھی نہیں ہے، اور نہ دینے کی وصیت کی ہے، تو پھر بات یہ ہے کہ وہ پیالہ ہے کدھر؟ یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہاں وہ بدیل نے ہمیں بیچ دیا تھا، ہم نے بدیل سے خریدا، لیکن یہ اس وقت مانے جب وہ چوری پکڑی گئی، تو اس وقت انکاری ہو گیا، نہیں کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا پیالہ، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، بات آئی گئی ہوگی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس خاندان کا، بدیل کے خاندان کے کوئی لوگ شادی وغیرہ کے انتظامات میں سونار کے پاس کچھ زیور لینے گئے، تو سونار کے پاس انہوں نے وہ پیالہ دیکھا کہ چاندی کا، اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا، اور اسی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ دکاندار سے پوچھا کہ جناب یہ پیالہ تمہارا ہے؟
اس نے کہا نہیں، میں نے تو خریدا ہے۔ کہا کس سے خریدا؟ کہا تمیم داری اور عدی سے خریدا۔ تو جب یہ بات کہی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو خیانت ہوئی، چوری ہوا۔ تو انہوں نے پھر بلایا ان کو، کہا بھئی تم نے کہا تھا کہ بدیل نے کوئی چیز نہ بیچی، نہ کسی کو صدقہ خیرات کیا، نہ ہدیہ کیا، نہ وصیت کی، اور ہم نے تم سے پیالے کا پوچھا، تم نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ اب ہمیں وہ بازار سے مل گیا، دکان سے، اور دکاندار کہتا ہے تم نے بیچا اس کو۔ تو پہلے تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے بدیل سے یہ خریدا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہمارے پوچھنے پر تم نے کیوں نہیں بتایا تھا یہ کہ ہم نے اس سے خریدی ایک چیز، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک معمولی سا معاملہ تھا تو ہم نے اس کو عام سی بات سمجھ کے تمہیں نہیں بتایا، لیکن ہم نے اس سے خریدا۔ تو یہ کیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اور چیز کوئی عام سی نہیں تھی، قیمتی چیز تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور یہ کیس حل کیا۔ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے، جب یہ آدمی چوری نہیں مان رہے اور یہ انکاری ہیں اس سے، تو اب ایسا کرو کہ بدیل کے خاندان سے 2 آدمی کھڑے کرو جو قسم دیں، حلف دیں کہ ان 2 آدمیوں نے بدیل کا پیالہ چوری کیا، اور یہ مجمع عام میں کسی نماز کے موقع پر یہ حلف ہو اور یہ گواہی ہو، اور اس موقع پر یہ بات کہی جائے۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ کھڑے کرنا ہے آپس میں تمہارے، اذا حضر احدکم الموت، جب آ پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، یعنی جب کسی کو موت آ رہی ہو، وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس وقت وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو، تو 2 آدمی گواہ اپنی وصیت کے موقع پر بنانے چاہیے۔ اسنان 2 آدمی ذوا عدل منکم، جو انصاف والے ہوں تم میں سے، یعنی نیک آدمی ہوں، انصاف والے، جھوٹے آدمی نہ ہوں، خیانت کار نہ ہوں۔ اگر یہ 2 مسلمان نہ ملیں تو پھر او آخران من غیرکم، کوئی اور دوسرے تمہارے غیر لوگوں میں سے، یعنی غیر مسلموں میں سے 2 آدمی وہ گواہ کھڑے کرو۔ جیسے اس واقعے میں ہوا کہ 2 عیسائیوں کو حضرت بدیل نے اپنا گواہ بنایا اور کوئی آدمی تھا نہیں اس وقت۔ ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر میں، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر آن پہنچے تمہیں صدمہ موت کا، تحبسونہما، اب وہ 2 گواہ اگر انکاری ہو جائیں، وہ کسی سامان کی چوری کر کے ماننے نہیں، جیسے اس واقعہ میں ہوا، چوری ہوئی لیکن مانتے نہیں ہیں، تو اب ان سے قسم لیں، یا ان کی جگہ اور 2 آدمی کھڑے کر کے ان سے قسم لیں، تحبسونہما، تو ان 2 گواہوں کو جو وصیت کے وقت موجود تھے، ان کو کھڑا کرو، روک لو ان کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، یا تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہاں خاص مراد نماز عصر ہے، کہ عصر کے بعد، کہ عصر کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، تو لوگوں کے مجمع میں یہ بات کی جائے۔ لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کوئی بھی نماز مراد ہے، کہ اکثر لوگ نمازوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد اس مجمع میں یہ قسم ہو۔ فیقسمان باللہ، تو یہ لوگ قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں ان گواہوں پر شک گزرے، جیسے اس واقعہ میں ہوا، وارثوں کو شک ہوا چوری کا، انہوں نے ان سے پوچھا، تفتیش کی، تو ایسی صورت میں ان سے قسم لو تم، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ قسم دینے والے گواہ اس کا عہد کریں کہ ہم نہیں مول لیں گے اس قسم کے بدلے ثمنا، کوئی معاوضہ
معاوضہ پیسہ، ہم صرف واقعے کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے لیے قسم دیتے ہیں، اور ہم سچی قسم دیں گے ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قسم ہماری کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی نہ جاتی ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، یعنی جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا گواہی دینا، یہ گواہی ہم نہیں چھپائیں گے، لیکن اگر ہم نے گواہی چھپا لی، ہم نے غلط یہ کام کیا، تو بے شک ہم اذن اس وقت لمن الآثمین، البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یعنی ہم گواہی کو چھپا دیں، غلط گواہی دے دیں تو ہم گناہ کریں گے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا کہ جو وصیت کے وقت دو آدمی مقرر کیے تھے دنیا سے جانے والے نے، ان سے قسم لو، لیکن اگر ان کے قسم پہ اعتبار نہ ہو یا وہ غلط قسم دیں تو پھر اس کا دوسرا حال یہ کہ میت کے ورثاء میں سے دو آدمی گواہی کے لیے کھڑے کرو، وہ قسم دیں۔ اس کا ذکر اگلی دعا میں آئے گا۔